الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وضو سے متعلق ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور کچھ اس مسئلے کے علاوہ کچھ ایک دو چیزوں کی طرف اور بھی اشارہ کر دینا مناسب ہے، جسے مؤلف نے مسئلہ نمبر 32 اور 33 کے تحت ایک اشارتاً یہ بات ذکر کی ہے کہ جب وضو کیا جائے، چہرے اور ہاتھ کو دھل لینے کے بعد جب سر کے مسح کی باری آئے، تو اب یہاں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کیا لوگ پورے سر کا مسح کرتے ہیں یا چوتھائی سر کا یا اس سے کم، یا کچھ لوگ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں اور اسے سنت سمجھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ گردن کا مسح کرنا سنت سے اس کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے گردن کا مسح کرنا اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 34 کے تحت یہ اہم مسئلہ، جسے سر کے مسح کا مسنون طریقہ کہہ لیتے ہیں ہم، کہ کس طرح ہمیں سر کا مسح کرنا چاہیے۔ جب چوتھائی سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح نہیں کر سکتے ہیں، تو خلاصے کلام یہ کہ سر کا مسح ہی کرنا چاہیے۔ تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه فأقبل بیدیہ وأدبر، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا۔ کس طرح کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ سر کا مسح سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے گا اور پیچھے والے حصے تک لے جا کر پھر اس کو واپس اسی جگہ پہ لا کے چھوڑیں گے جہاں سے ہم نے سر کا مسح شروع کیا تھا۔ اور اسی ضمن میں ایک اور روایت سماعت فرما لیتے ہیں جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت مروی ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ تو اس حدیث کے اندر اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے سماعت فرمائی ہے تقریباً باتیں ایک ہی ہیں، بس اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت موجود ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ مقدام ابن معدی کرب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا۔ آپ جب وضو کے دوران سر کے مسح کی باری جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو سر کے ابتدائی حصے میں، سامنے والے حصے پہ رکھ کر آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو آخر تک یعنی گدی تک لے گئے، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو آپ نے واپس اسی جگہ پہ لا کے چھوڑا
یعنی مقدم راس، جو راس سر کا جو ابتدائی حصہ ہے وہیں لا کر چھوڑا۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ سر کے مسح کرنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کا ثبوت نہیں ہے اسے بھی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، صاف ستھرا دھرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، کہ اس کے اندر نہ تو کمی کی گنجائش اور نہ ہی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔